لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس
وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، میرے عزیز سامعین کرام، سب سے پہلے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہم سب کے لیے باعث نجات اور ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد میں سے ایک حق کی کوتاہی کرنے والوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اولئک لہم عذاب علیم، کہ ایسے لوگ جو باہمی حقوق کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، کہ یہ وجہ بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے، اور اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، کہ یہ آیت تو ایک حقوق عباد میں سے ایک حق کے بارے میں ہے، مگر اس سے ہمیں جملہ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں دین کو، دینداری کو صرف اور صرف حقوق اللہ سے ہی متعلق سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بنیادی تصور دینداری کا یہ ہے کہ دیندار وہ انسان ہے جو نماز پڑھ لے، جو روزہ رکھ لے، جو حج کر لے، جو عمرہ کر لے، جو ان تمام کو کر لے، وہ تو انتہا درجے کا دیندار ہے۔ جو ان میں سے ایک کر لے وہ بھی دیندار ہے۔ بھئی یہ نمازی ہے، دیندار ہے۔ بھئی یہ روزے رکھتا ہے، دیندار ہے۔ بھئی یہ حج کر کے آ چکا ہے، ہر 2-3 سال بعد حج کرنے جاتا ہے، بڑا دیندار ہے۔ یہ ہر سال عمرے پر جاتا ہے، یہ بڑا دیندار ہے۔ اور وہ عمل کرنے والا انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھ لی، یا جو حج کر لیا، یا جو روزہ رکھ لیا، میرا دین کامل ہو گیا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ اس مقدمے میں 2 گواہ پیش ہوئے۔ ایک کو حضرت عمر جانتے تھے، عدالت ثقات معلوم تھی کہ یہ دیندار ہے۔ دوسرے کے متعلق حضرت عمر نے سوال کیا کہ میں اسے نہیں جانتا، تم میں سے کوئی ہے جو اس کی دینداری کی گواہی دے؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہاں میں اسے جانتا ہوں، یہ دیندار ہے، نیک انسان ہے۔
فرمایا کہ کیسے اس کی نیکی کو جانتے ہو، کیسے اس کی نیکی اور دینداری کی گواہی دے رہے ہو؟ فرمایا حل جاورت معہ، کیا تم اس کے پڑوسی رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ حل سافرت معہ، کیا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ پھر فرمایا حل معاملت معہ، کیا اس کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی لین دین، کوئی تجارت، کوئی قرض، کوئی معاملہ ہوا ہے؟ اب دیکھیے ان تینوں چیزوں کے اندر نماز، روزے، حج کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اس نے یہ جواب دیا کہ میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا فلا، آپ نہیں جانتے، کسی کی نماز یا نمازی ہونا اس کے دینداری کامل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ضروری ضرور ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ میری بات کا یہ مقصد نہ لیجئے گا اللہ کے لیے کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج سے چھٹی ہو گئی ہے، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ حج، یہ تو مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہنے کا، مقصد یہ ہے کہ آپ کی دینداری کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں، انتہائی ضروری ضرور ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو دین کی عمارت ختم ہو گئی، وہ تو بنیاد ہے، وہ تو بنیاد ہے، ستون ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے دین کی عمارت ختم ہو گئی، بنیاد ہے، بنیادیں 5 ہیں، وہ بنیاد ہیں مگر تعمیر مکمل نہیں ہوتی ان کے ہو جانے سے، ابھی کام باقی ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے کہ دین سلامتی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سلامتی ہے، یہ جو دین ہے، اس میں پورے کے پورے تم نے داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز لے لی بس اب آپ کی چھٹی ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا سجن المؤمن، کہ جو دنیا ہے، یہاں کی زندگی ہے، یہ ایک مومن کے لیے جو قید خانے کی طرح ہے۔ مثال کس بات سے دی قید خانے کی؟ کہ قید خانے میں قیدی کے ہر معاملہ مقرر ہوتا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح قیدی نہیں کہہ سکتا کہ کھانا میں نے جیل والے منتظمین کے مطابق کھا لیا ہے تو اب مجھے کھیل کود کرنے کی اپنی مرضی سے اجازت ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے لباس ان کے لحاظ سے پہن لیا ہے، اب مجھے باقی معاملات میں اجازت ہونی چاہیے، میں جو کروں نہیں۔ قید خانے کے اندر پورا ایک نظام ہے، صبح بھی اس کے مطابق گزارنی ہے، شام بھی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ صبح کوتاہی کرو گے پکڑے جاؤ گے، شام کوتاہی کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ صبح کی فرما برداری شام کو آزادی نہیں نصیب کرتی کہ آپ شام کو آزاد ہو جائیں گے، نہیں، مکمل ایک طریقہ کار اور نظام ہے، صبح بھی فرما برداری ہے اور شام بھی فرما برداری ہے۔ الدنیا سجن المؤمن۔ تو ہم جو دیندار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارا دین اور اس دین کے اندر جو پابندیاں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات ہیں، وہ حقوق اللہ کے متعلق بھی ہیں اور حقوق العباد کے متعلق۔ ہماری دینداری کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم تمام حقوق کی پاسداری نہیں کر لیتے۔ ہم دیندار کہلانے کے لائق نہیں، ہم دیندار نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تمام فرمادات اور تمام اللہ کے احکامات، چاہے وہ حقوق اللہ کے متعلق ہیں، چاہے وہ حقوق العباد کے متعلق ہیں، ہم پورے نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا فلا، صرف نماز کے متعلق کی گواہی اس کے دینداری اور عادل کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم دیندار ہو گئے، اللہ اور اس کا ہمارا معاملہ پورا ہو گیا، اب ہم آپس کے تعلقات میں، معاشرت میں، حقوق میں ہر طرح سے آزاد ہو گئے، اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے ہمارے درمیان؟
دیندار ہم کسے کہتے ہیں؟ دیندار کسے کہتے ہیں؟ گھر کے اخلاق کیسے بھی ہوں، معاشرت کیسی بھی ہو، کاروبار کیسا بھی ہو، اس کی دینداری پہ فرق نہیں آتا، بس نمازی ہونا چاہیے، ظاہری شکل و شبہات صحیح ہونی چاہیے، بس یہ دیندار ہے، یہ حاجی صاحب ہے۔ میرے عزیز، یہ سوچ غلط ہے، یہ غفلت ہے جو حقوق العباد کو ضائع کر رہی ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں آ کے حقوق العباد ضائع ہو رہے ہیں، اور روز قیامت جب پیش ہوں گے تو یہ ہماری نمازیں اور یہ روزے یوں تقسیم کر دیے جائیں گے حقوق العباد کے بدلے میں کہ باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حقوق العباد انتہائی اہم چیز ہے۔ اگر آپ حقوق العباد میں کمزور ہیں اور نماز و روزہ ادا کر رہے ہیں تو آپ انتہائی خطرے میں ہیں کہ روز قیامت یہ لوگوں کے حقوق جب آپ سے دلوائے جائیں گے اور وہاں دینے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف آپ کی نماز، روزہ، حج ہوگا، یہ دیا جائے گا، یہ تقسیم کیا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس اعمال ختم ہو جائیں گے، دینے کو کچھ نہیں رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی، پھر ان کے گناہ لادے جائیں گے، ان کے گناہ لادے جائیں گے۔ تو اتنی اہم چیز یہ حقوق العباد، بلکہ فقہا کے یہاں تو یہ جملہ معروف ہے اور سمجھنے کی بات ہے، باریک بات ہے کہ حقوق العباد مقدم علی حقوق اللہ، کہ حقوق العباد تو مقدم ہے اللہ کے حقوق پہ۔ یہ بات سمجھیے کہ کیسے مقدم ہے۔ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، نفل روزے کے متعلق سنا ہے کہ بیوی نفل روزہ اس وقت تک نہ رکھے جب تک کہ شوہر سے نہ پوچھ لے کہ بھائی تیری اجازت ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کے حقوق ہیں۔ شوہر کے حقوق حقوق العباد ہیں اور روزہ اللہ کا حق ہے، مگر اللہ کے حق کی ادائیگی سے پہلے شوہر سے پوچھے کہ تیری اجازت ہے کہ نہیں۔ اگر وہ منع کر دے تو اللہ کا حکم بھی ہے کہ پھر روزہ نہ رکھ، پہلے بندے کا حق ادا کر۔ اہمیت کو سمجھیے۔ نماز، آپ بیمار ہو گئے، آپ کے نفس کا حق ہے، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ بیمار ہیں، نہیں مسجد میں آ سکتے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا اللہ کا حق ہے، مگر آپ کے جسم کا حق مقدم ہو گیا، آپ کو اجازت ہو گئی کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو حقوق العباد تو مقدم ہے، ان کی اہمیت تو زیادہ ہے، ان کی باز پرس بھی زیادہ ہے، اور ان کے اندر کوتاہی کرنے سے اللہ کی ناراضگی اور غضب بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت یوں کہیں گے کہ میں تیرے دروازے پر حاجت مند ہو کر کے آیا تھا، تو نے میری حاجت نہیں پوری کی۔ بندہ کہے گا، اللہ آپ کہاں؟ ہاں میرا بندہ آیا تھا، میں نہیں بھیجا تھا اسے، میں نے ہی تجھے مالدار بنایا تھا۔ تو حقوق العباد اتنی اہمیت کی بات، اور آج ہم اس معاملے میں بالکل غافل ہیں، بالکل غافل ہیں۔ ہمارا عمل ایسے ہو گیا ہے، عقیدہ بے شک نہ ہو، نظریہ بے شک نہ ہو، مگر ہمارا طرز زندگی اس طرح ہو گیا ہے کہ گویا کہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اجازت ہو جاتی ہے کہ ہم معاملات میں جو چاہے کریں، ہماری نماز اب کافی ہو گئی ہے۔ ہمیں اجازت دے دی ہے ہماری نماز نے کہ ہم جو چاہیں معاملات میں کوتاہیاں کریں، غفلت کریں، دھوکے دیں، ملاوٹیں کریں، سب اجازت ہے ہمیں۔ میرے عزیز، اگر آپ تھوڑے سے لمحے کے لیے رک کر کے سوچیں گے، اپنی طرز زندگی کے بارے میں سوچیں گے، حقوق کے متعلق جو کوتاہیاں کر رہے ہیں، لرز جائیں گے کہ آپ یہ حقوق ادا کیسے کریں گے، کیسے پورے کریں گے ان کو۔ ایک جو دودھ کی دکان والا ہے، صرف دودھ کی دکان والا، جب وہ ملاوٹ کرتا ہے، اور کتنے گھروں میں وہ دودھ جاتا ہے، کتنے انسان اسے پیتے ہیں، کتنے لوگوں کا وہ حق بھی مال بھی مالتا ہے، ان کے جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، وہ سمجھے اور سوچے کہ روز کتنے لوگوں کا وہ دیندار ہو جاتا ہے، روز کتنے لوگوں کا، صرف چند روپوں کے خاطر۔ اور روز قیامت اسے ایک دن کے دودھ کے پیچھے کیا کیا نہیں دینا پڑے گا،
کیا کیا نہیں دینا اور کس کس کو نہیں دینا پڑے گا اور کس کس کے گناہ نہیں اٹھانے پڑیں گے. سوچے تو صحیح. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عرفات کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے، خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. حضور فرماتے ہیں، اور انداز دیکھیے کیسے فرماتے ہیں، انداز دیکھیے حضور کا کیسے فرماتے ہیں. فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ آج عرفہ کا دن ہے. الیس یوم العرفہ، کہ آج عرفہ کا دن نہیں ہے؟ عرفہ کا دن. حاجی میدان عرفات، اس کی عظمت کو ذہن میں لائیے. حضور نے کیوں بیان کیا کہ عرفہ کی عظمت سب کے ذہنوں میں آ جائے کہ یوم العرفہ، میدان عرفہ میں حاجی کھڑا ہے اور عرفہ کا دن ہے. فرمایا بلا، آج یوم عرفہ ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ آج کون سا شہر، کون سا مہینہ ہے؟ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الیس ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ شہر اللہ کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا بلا. فرمایا کون سی جگہ ہے؟ جواب دیا یہ بلد العظیم ہے کہ نہیں، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، حرم شریف. اور پھر فرمایا ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلد العظیم ھذا. اللہ اکبر. بیت اللہ، ذی الحجہ، میدان عرفہ. حاجی ان ساری حرمتوں کو جمع کیجئے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں کسی کی مال کی حرمت، صرف مال کی نہیں، اس کی جان کی حرمت، اور صرف جان کی نہیں، اس کی عزت کی حرمت، جو ہم روز لاکھوں، ہزاروں اور سینکڑوں کی یوں اڑا دیتے ہیں کہ فلاں پوری قوم ایسی ہے، بس گئے، پوری قوم کی ایسی تیسی کر دی. پٹھان قوم ایسی ہے، لطیفے سنانے، پوری قوم کی عزت پانی میں بہا دی. فلاں قوم ایسی ہے. کتنوں کو دیں گے روز قیامت؟ کتنوں کو؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہاری عزتیں عرفہ کی حرمت سے زیادہ ایسی حرمت والی ہیں جیسے عرفہ کی حرمت ہے، جیسے بیت اللہ کی حرمت ہے، جیسے ذی الحجہ اور حاجی کی حرمت. ان حرمتوں کو ذہن میں لائیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب کیوں اپنایا؟ جانتے ہیں کہ مسلمان پہچانتے ہیں کہ بیت اللہ کی عظمت کیا ہے، مگر آپس کے حقوق کی عظمت کو نہیں پہچانتے. آج بھی یہی معاملہ ہے. اگر کوئی بیت اللہ کی نعوذ باللہ توہین کر دے، ہم سب تیار ہو جائیں گے، اس کا گھر جلا دیں گے، اس کا کاروبار جلا دیں گے، اس کی دکان کو. اس نے بیت اللہ کی توہین کر دی. اور ہمارے سامنے وہ 10 انسانوں کی، 10 مسلمانوں کی توہین کرتے، ہمیں فرق نہیں، ہم ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ہنسنے لگ جاتے ہیں، ہاں بھائی بڑا اچھا مذاق کیا. اس حرمت کو حرمت ہی نہیں جانتے. یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی اللہ کو ناراض کر دینے والی چیز ہے. اور آج عزت کو تو چھوڑیے، جان کیسے لیتے ہیں؟ 15,000 روپے کا ہم میں سے ہی ہوں گے، باہر سے نہیں آتے، ہم میں سے ہی ہوں گے، ہم میں سے ہی ہوں گے. نماز پڑھنے آتے ہیں، چپل دوسرے حاجی کی لے جاتے ہیں، دوسرے نمازی کی، ہم میں سے ہی ہیں، بیٹھے ہیں. ایک موبائل چوری کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی نے روک لیا اپنے موبائل کی حفاظت کے لیے، جیب سے گن نکالی، مار دیا. ایک انسان کو قتل کر دیا چند ہزار کے پیچھے، دڑا دڑ قتل. کیسا یہ ہمارا معاشرہ ہے؟ کیا ہم نے یہ آج ہم اپنی آزادی کا ایک عشرہ بنا رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہمارے حقوق العباد ضائع کرتے 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 آج ہم کس معاشرے پہ پہنچے ہیں، کہاں پہنچے؟ یہ معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے جہاں 95-98% مسلمان بستے ہیں، کہ جہاں کے شہروں میں قتل و غارت گری کے اسکور چلتے ہیں کہ کتنے لوگ آج مر گئے. شرم کی بات. جہاں چوری، ڈاکہ زنی، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور دھوکہ دہی تو جرم ہی نہیں ہے بھی نہیں ہے. گالی یہ تو روٹین کی چیز ہے، یہ تو روٹین کی چیز ہے. کسی کی عزت تعطار کر دینا یہ تو معمولی بات ہے. قتل کی کوئی وقعت نہ ہو،
ایک ایسا معاشرہ، آج ہم نے ایک دوسرے کے حقوق ضائع کرتے 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 کس مقام پر ٹھہرے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہ جانے کیا گناہ ہو گیا ہو۔ اللہ کیوں ناراض ہے؟ کیوں نہ ناراض ہو؟ اتنی قتل و غارت گری کے بعد، اتنے دھوکہ دہی کے بعد، اتنی ایک دوسرے کی عزتیں تعطار کرنے کے بعد اللہ کیوں نہ ناراض ہو؟ جس اللہ نے ایک مسلمان کے مال، اس کے جان اور اس کی حرمت کو بیت اللہ کے برابر قرار دے دیا، کیوں نہ ناراض ہو؟ کیوں نہ ناراض ہو وہ رب؟ جب ہمارا معاشرہ ایسا ہو، جب ہمارا اسلوب ایسا ہو، ہم حقوق و فرائض کے بارے میں یہ تو کہتے ہیں کہ دوسرا انسان ہمارے حق کو ادا کرے، مگر خود ادا کرنے کو تیار نہیں۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ملک تعمیر تو کرے، ترقی تو کرے، مگر اپنا کردار نہیں ادا کریں گے، گالیاں دیں گے، حکمرانوں کو دیں گے۔ آپ چلے جائیے، بات سڑک پہ چلے جائیے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جو سب سے بیچاری بوسیدہ پریشان حال گاڑی گزرے گی وہ سرکاری ہوگی، سرکاری ہوگی۔ آپ چلے جائیے شہر میں، جو عمارت سب سے بوسیدہ بیچاری پریشان حال غلاظت سے بھری ہوئی سرکاری ہوگی۔ ہماری سائیکلیں بھی چمکتی ہیں، اور سرکار کی بڑی سی بڑی گاڑی وہی انسان کے ہاتھ میں، اسی انسان کے، وہ اپنی سائیکل تو چمکا دے گا، سرکاری گاڑی لاکھوں کی تباہ کر دے گا۔ پھر بھی نہیں کہ پھر بھی حاجی صاحب ہے، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ ایسے حقوق ضائع کرنے کے بعد، رات تہجد کی ہے، تہجد پڑھی ہے تو صبح 12-1 بجے آ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں حاجی صاحب بڑے نیک ہیں، نہ تنگ کرو، مخلوق پریشان حال کھڑی ہے اور آپ کی تہجد۔ حقوق کی ادائیگی کے بغیر دینداری کامل نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے جتنے زیادہ لوگوں کے حق ماریں گے اتنے ہی روز قیامت زیادہ مصیبت میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ سرکاری حقوق، جو حکمران ہیں، جو کسی سرکاری عہدے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، یہ تو 18 کروڑ مسلمانوں کے دیندار ہوں گے۔ سب کا ہے، یہ کسی ایک کا تو نہیں ہے، یہ تو 18 کروڑ کو بانٹیں گے نمازیں، پتہ نہیں کہاں پہنچیں گی، جا کے کہاں پہنچیں گی۔ تو میرے عزیز، بغیر حقوق کی ادائیگی کیے بغیر نہ دین کامل ہے، نہ آپ کی آخرت محفوظ ہے۔ کامل مسلمان وہ ہے، کامل دیندار انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی فکر کرے، نہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرے، نہ حقوق العباد میں کوتاہی کرے۔ وہ اپنی زندگی کو اس طور پر گزارے کہ اللہ کا کوئی حق نہ ضائع ہونے پائے، نماز پر وقتہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، عبادت کرتا ہو، اور حقوق العباد میں بھی ایسی ہی فکر کرتا ہو جیسے اپنی نماز کی فکر کرتا ہو۔ جیسے اسے اس بات کی فکر ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ایسی ہی ایک مسلمان کو فکر ہونی چاہیے کہ اس کے ذمے پر جو دوسرے مسلمانوں کے حق ہیں، جو دوسری چیزوں کے حقوق ہیں، وہ ادا کرنے ہیں۔ یہ ایک مسلمان ہے۔ کیا حقوق ہیں؟ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے ذکر کی، اگر آپ اسی کو سمجھ جائیں کہ اموالکم دماؤکم واعراضکم حرام علیکم، 70-80% مسائل تو یہیں ختم ہو جائیں گے۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کسی مسلمان کے مال میں کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو کیا کیا چھوڑنا پڑے گا؟ اگر دکاندار ہیں تو ملاوٹ چھوڑنی پڑے گی، مال میں نقصان ہے نا، وہ چیز آپ سے جتنی لے گیا ہے پوری دینی پڑے گی آپ کو، دھوکہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج ہمارا عجیب معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا ملک، ہم کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بعد یہ پاکستان روئے زمین پر وہ ریاست ہے جو ہم نے اس لیے حاصل کی تھی کہ دنیا کو دکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ یاد رکھیے اسلام کی یہ خدمت نہیں ہے کہ ہم کتابوں میں لوگوں کو بتائیں کیا ہے، اپنے معاشرے کو ایسا بنائیں کہ آپ کا معاشرہ داعی ہو، آپ کا معاشرہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہو کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے، آپ کی تجارت لوگوں سے کہہ رہی ہو کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے، آپ کا نظام عدل لوگوں سے کہہ رہا ہو یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے۔ آج ہم نے کیا کر دیا؟ پاکستان جیسا ملک، اور دنیا میں کسی بھی تاجر کو کہو کہ پاکستان سے مال منگوا لو، کانوں کو ہاتھ لگا دو، استغفر اللہ، پاکستان سے نہیں منگواؤں گا،
افسوس کی بات ہے، ہمارا مال انڈیا جاتا ہے اور انڈیا سے دنیا بھر میں جاتا ہے، وہ ہمارا مال انڈیا سے مہنگے داموں خرید لیتے ہیں، پاکستانی سے اس کا مال نہیں خریدیں گے۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے کیا کیا چند پیسوں کے خاطر؟ اپنے ملک کو بدنام کیا، اپنے اسلام اور دین کو بدنام کیا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان۔ مٹی نکلتی ہے اندر سے، پتھر بھیج دیتے ہیں اندر تاجر ہمارے۔ کیا خوف خدا نہیں ہے؟ یہ خوف خدا نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم تاجر جب آپ کی اس امانت کو دیکھے، اس دیانت کو دیکھے، وہ کیا دیکھے گا؟ وہ آپ کا نام بھی نہیں پہچانے گا، وہ صرف یہ پہچانے گا کہ پاکستانی اور مسلمان تاجر ہے، صرف یہ کہے گا، آپ کا نام تک نہیں یاد ہوگا اسے، مگر یہ ضرور یاد ہوگا کہ یہ ایک پاکستانی اور ایک مسلمان ہے۔ یہ حقوق کوتاہیاں ہیں۔ یہ معاشرہ اس لیے تو ہم نے نہیں لیا تھا، اور اس معاشرے کو نہ کسی اور نے بگاڑا ہے، نہ کسی اور نے تباہ کیا ہے۔ تباہ کرنے والے بھی الحمدللہ ہم ہی ہیں، بگاڑنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ جب ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہیاں کریں گے، ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے، پھر تو وہ معاشرہ تباہ ہونا ہی ہونا۔ خدا کے لیے فیصلہ کر لیجئے، آج یہ فیصلہ کر لیجئے کہ جس طرح اپنی نماز کو اہمیت دیتے ہیں، جس طرح روزے کو اہمیت دیتے ہیں، جس طرح افطاری کو آپ نے رمضان میں اہمیت دی، جس طرح سحری کو رمضان میں اہمیت دی، آج سے لوگوں کے اموال کے بارے میں، لوگوں کی عزتوں کے بارے میں، لوگوں کی خون کے بارے میں اسی طرح فکر کریں گے کہ کم از کم مجھ ایک سے کسی کے مال میں کوئی کوتاہی نہ ہو، مجھ ایک سے کسی کی عزت میں کوئی کوتاہی نہ آئے، مجھ ایک سے میں ایک کسی کے خون میں شریک نہ ہوں، اور میں ہر انسان اور مسلمان کا حق ادا کروں گا، اور میں اپنے اوپر تمام حقوق، اگر وہ اس مملکت میں رہتے ہوئے اس مملکت کے حقوق ہیں۔ وقت کم ہے ورنہ میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، کیا وہ شہادت تھی؟ کیا وہ شہادت تھی؟ کیوں شہید ہو گئے وہ؟ جب انہیں گھیر لیا گیا تو انہوں نے گھیرے کرنے والوں سے کیا کہا؟ کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں جانے کو تیار ہوں، لے جاؤ، یزید میرے ساتھ جو معاملہ کرے یا میں اس کے ساتھ جو معاملہ کروں، مجھے بھیج دو اس کے پاس، میں تیار ہوں۔ نہیں مانتے، مجھے مدینہ منورہ واپس بھیج دو، میں تیار ہوں، واپس چلا جاتا ہوں، میں واپس چلا جاؤں گا، بھیج دو مجھے۔ نہیں مانتے، مجھے سرحدات پہ بھیج دو، جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاں جہاد ہو رہا ہے، میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ سب پہ تیار ہیں، کس بات پہ تیار نہیں ہیں؟ سب بات پہ تیار ہیں۔ حضرت حسین یزید کے پاس جانے کو تیار ہیں، واپس مدینہ جانے کو تیار ہیں، جہاد میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو جانے کو تیار ہیں، نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ یزید کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، نہ واپس جانے سے ڈرتے ہیں، کسی چیز سے نہیں ڈرتے، مگر کیا نہیں کروں گا؟ صرف ایک کام نہیں کروں گا۔ کیا نہیں کروں گا؟ بیعت نہیں کروں گا، سب کچھ کروں گا، واپس بھی چلا جاؤں گا، یزید کے پاس بھی چلا جاؤں گا، جا کے شہید بھی ہو جاؤں گا میدان جہاد میں، بیعت نہیں کروں گا۔ ہزاروں مسلمانوں کے فیصلے کرنے والے نااہل حکمران کی حکمرانی پر مہر ثبت نہیں کروں گا۔ یہ حق ہے میرا رب کا، ہزاروں مسلمانوں کا حق ہے میرے اوپر، یہ بیعت نہیں کروں گا۔ جسے میں نااہل سمجھتا ہوں، اس کے آج ہم کیسے ووٹ 2000 میں بیچ آتے، 2000، جس کی حرمت کے لیے حضرت حسین نے خون بہا دیا، شہید ہو گئے، خاندان شہید کر دیا، ہمارا مسلمان 2000 میں بیچ آتا، ایک بریانی کی پلیٹ پر بیچ آتا، پھر بھی حاجی ہے۔ اپنے ملک کا ایسا بیڑا غرق کرنے کے بعد، ایسا تباہی سے دوچار کرنے کے بعد، پھر بھی وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی مستقبل کو تباہ کر برباد کر دینے کے بعد، پھر بھی وہ حاجی ہے، پھر بھی وہ نیک ہے، پھر بھی وہ دیندار ہے، پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہمارے نگاہوں میں حقوق اللہ اہمیت والے ہیں، اللہ حقوق العباد کو بھی اتنا ہی اہم کر دے، اتنا ہی اہم کر دے۔
جس طرح ہم نماز کی فکر کرتے ہیں لوگوں کے اموال، ان کی جان اور ان کی عزتوں کا ہمیں محافظ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مملکت، یقین جانیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مملکت کے اندر جو فساد جن جن کی وجہ سے مچا ہے، جن جن کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ تباہی ہے، جن جن کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ مملکت بدنام ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان سے روز قیامت حساب لیں گے، ضرور لیں گے۔ یہ 18 کروڑ مسلمانوں کا مستقبل تباہ کرنے والے یوں اپنی نمازوں پہ آسانی سے بخشے نہیں جائیں گے، حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ذمے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى